میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما مریم نواز کا، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ 21 اکتوبر کو عوام نواز شریف کا تاریخی استقبال کر کے پاناما اور اقامہ کا ڈرامہ سازوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں۔ یہ مریم نواز صاحبہ کا سٹیٹمنٹ۔ میں سوچ رہا تھا کہ میاں نواز شریف کی جو واپسی ہے اس سے وہ کہتے ہیں جی سیاسی طور پہ ان کو فائدہ ہوگا، پاناما اور اقامہ کے ڈرامہ سازوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے، بٹ از دیٹ دی اونلی آبجیکٹو بیہائنڈ میاں نواز شریف ریٹرن ٹو پاکستان آفٹر 3.5 years؟ مطلب کہ پاناما اقامہ آپ کا ایک نیریٹو ہے، موقف ہے اس کے حوالے سے، اور کسی حد تک جب ان کی تاحیات ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی تو قانونی بنیادوں پہ میں نے بھی کہا تھا کہ رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل ہر کسی کو ملنا چاہیے، اور ٹرائل کورٹ کا اس کو بالکل مطلب کہ بائی پاس کر کے اور اپیل کو بائی پاس کر کے 184(3) کی جورسڈکشن ایکسرسائز کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے جو میاں نواز شریف کی تاحیات نااہلی کا فیصلہ سنایا، وہ میری نظر میں قانونی طور پہ آئینی طور پہ درست نہیں ہے، وہ آئین کے فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم ہے۔ یہ میری پوزیشن ہے، ریکارڈ پہ ہے اس ٹائم پہ جب بھی جن بھی پروگرامز پہ میں جاتا تھا۔ تو بہرحال وہ اپنی جگہ پہ پوزیشن ہے، لیکن سوال میرا ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ ہے کہ اب جب میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور 3.5 سال بعد آ رہے ہیں اور ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں، ڈاکٹرز نے اجازت دے دی ہے، یا انہیں انصاف کی ضمانت مل گئی ہے، یا رسک زیرو ہو چکا ہے، جو بھی پہلے دلائل دیے جاتے رہے، تو دی پرائمری آبجیکٹو آف his return to Pakistan is this. What about the millions of problems that surround the people of Pakistan? اس غریب آدمی کا کیا ہے جو غربت سے تنگ آ کے خودکشی کرنے پر مجبور ہوا ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنے بچے کی فیس کیسے پے کرنی ہے، جس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ اس نوجوان کا کیا ہے جو اس وقت بے روزگاری کے سائے جس کے سر پہ منڈلا رہے ہیں، اور بہت سارے پرابلمز ہیں۔ یہ نگران حکومت نے آتے ساتھ ہی پیٹرول جس طرح سے مہنگا کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ عوام کی چیخیں، لٹرلی چیخیں نکل گئی، لوگوں کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو، اشیاء خرد و نوش جہاں پر پہنچ گئی۔ اب ہم بہت سارے تجزیے سنتے ہیں کہ جی کچھ ایڈمنسٹریٹو میجرز ہوئے ہیں، اور دیکھیں جی ڈالر کی قیمت نیچے آ گئی ہے، دیکھیں جی اسٹاک ایکسچینج میں تیزی آ گئی ہے، بٹ واٹ ڈز اٹ میٹر ٹو اے کامن پاکستانی جس کے فنڈامنٹل پرابلمز کچھ اور ہیں، بیسک پرابلمز ہیں، نیسیسٹیز کے پرابلمز۔ اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ اپنی جگہ پہ ہم نے دیکھنا ہے، ہم کدھر کھڑے ہیں پولیٹیکل پوائنٹ، انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو میں پاکستان کو دنیا دیکھ کیسے رہی، پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، لا اینڈ آرڈر کے پوائنٹ آف ویو سے، اکنامک پوائنٹ آف ویو سے، پھر ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ؟ ہمارا مقابلہ اس کے ساتھ ہے، اور ویسے ہم کبھی اتنی لفٹ نہیں کراتے رہے ہندوستان کو۔ تاریخی طور پہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ہندوستان میں اینٹی پاکستان ایجنڈا بکتا ہے الیکشنز میں، لیکن پاکستان اپنے ایشوز پہ پالیٹکس کرتا ہے، اور ہمارے اپنی آپس میں معاملات ہوتے ہیں یا ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ہم نے کبھی لیکن ان کے ہاں بکتا ہے، لیکن بہرحال ٹریڈیشنل رائیولز تو ہیں ہم، تو ہندوستان تو کوئی موقع جانے نہیں دیتا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے، اور وہ ہر سطح پر پاکستان کو ایک ایسی ریاست پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس وقت کیوس میں ہے۔ ہم اس کا کاؤنٹر نیریٹو کیا دے رہے ہیں، اس کو کس حد تک سکسیسفلی ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ کوئی ایک سیاسی جماعت، کوئی ایک سٹیک ہولڈر نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے قوموں کو اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر، تمام اداروں کو، جماعتوں کو، حکومت کو، ریاست کو، عوام کو اکٹھے ہو کر کوئی حکمت عملی، کوئی اسٹریٹجی بنانی پڑتی، کوئی ویژن ہوتا ہے، کوئی بچوں کی شکلیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ کل کو ہم نے تو جانا ہے، ان کے لیے ہم نے کیا چھوڑ کے جانا۔ تو یہ بہت سارے سوال ہیں جو کہ آج کل ایسے منڈلا رہے ہیں سر پہ، لیکن عوام تو سوچ رہی ہے، کیا حکمران سوچ رہے ہیں، کیا وہ لوگ سوچ رہے ہیں جن کا تعلق اقتدار کے ایوانوں سے ہے؟